میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری. یہ کوئی چیز خریدنی ہوتی، مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکاندار سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تو مجھے جانتا ہے؟ دکاندار کہتا ہے جی آپ مولا علی ہیں، آپ کو میں جانتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ ویسے ہی آئے. آپ آگے چلے جاتے، اگلی دکان سے پوچھتے مجھے جانتے ہو؟ جی آپ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلے جاتے. بازار کرتے کرتے ایسے علاقے میں جا کے ایک شخص کہتا ہے دکاندار جی نہیں، میں نے آپ کو پہلی بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے پھر کپڑا دکھاؤ. اس سے آپ کپڑا خریدتے ہیں. تو پوچھا گیا حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ ان سے کپڑا نہیں خریدتے، اور جو بندہ آپ کو نہیں جانتا آپ اس سے کپڑا خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے اس سے کپڑا ان لوگوں سے نہیں خریدتا، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، وہ اس رشتے کی وجہ سے مجھے رعایت کریں گے. اب ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں. ہم پورے شہر میں سے پورا دکان ساری چیک کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے، جہاں پہ ادھر سے سفارشیں بھی کرواتے ہیں، تیرا چاچا ماما تایا ادھر ادھر سے فون شون کرا کے کہ کسی طریقے سے مجھے کنسیشن اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار می. تو پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں. اور مولا علی پاک کا تقویٰ کیا ہے؟ اس بندے کے پاس گئے ہیں جس کو خبر نہیں ہے، تاکہ یہ بندہ میرے منصب کی وجہ سے میرے ساتھ رعایت نہ کرے. اس ہستی کا نام مولا علی شیر خدا ہے. مولا علی شیر خدا روزانہ نکلتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم. آپ خلیفہ وقت ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور ایک آواز بلند کرتے ہیں، اے تاجرو سود سے بچنا، اے تاجرو حرام خوری سے بچنا، اے تاجرو ملاوٹ نہ کرنا. میرے حضور کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آج دودھ میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں، کس چیز کا، پٹرول سے لے کے آپ پانی سے لے کے آپ آٹے تک اور مرچ تک قوم وہ ملاوٹ کرتی ہے. میں کہتا ہوں صرف وہی قاتل نہیں جو آپ کو فائر کر کے مارتا ہے، جو آپ کو کینسر والا دودھ پلاتا ہے وہ بھی قاتل ہے. کیمیکل والا جو آپ کو 2 نمبر جعلی مارکیٹ میں جو مرچوں میں برادہ لکڑی کا پیس کے دے رہا ہے وہ بھی قاتل ہے. جو جعلی میڈیسن بیچ کر دل کے 2 نمبر وال، یعنی سب سے یہ نازک ترین حصہ دل ہے، تو اس کے وال بھی جعلی تیار ہو رہے ہیں، یہ بھی قاتل ہے. مولا علی پاک جب بھی گزرتے تھے نا تاجروں کے قریب سے تو ایک بات کہتے تھے، کوئی تاجر بھائی ناراض نہ ہو کیونکہ ہم اخلاق سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ فرماتے تھے لا تنفخ اللحم. یہ جو کسائی قصاب ان کے قریب سے جب گزرتے تھے نا گوشت والی دکان کے قریب سے، تو آپ فرماتے تھے لا تنفخ اللحم، اے میرے کسائی بھائیوں گوشت کو پانی نہیں لگانا اور اس کو پھلانا بھی نہیں ہے. اب آج ہم دیکھ لیں ہم اس پریشانی کا شکار ہیں کہ گوشت میں پانی ڈال کر اس میں پائپ لگا کر اس کو پھلایا جاتا ہے، اس کے پھیپھڑوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے. بلکہ قبلہ شاہ جی مجھے تو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے شہروں میں تو بسا اوقات آپ لینے کے لیے گئے ہیں نا بکرے کا گوشت، تو جب جو آپ کو لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بکرا ہے، جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ بکرا ہے، مگر حقیقت میں وہ بکری ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ میں نے تو خود یہ دیکھا ہے قبلہ مفتی صاحب
کہ مؤنث جو جانور ہیں ان کے ساتھ مذکر کے ایلیمنٹ فٹ کیے جاتے ہیں اور بیچا جاتا ہے خوف خدا اس سے. تو مولا علی پاک کے اخلاق یہ ہیں. آپ بتاتے تھے لوگوں کو گوشت میں ملاوٹ نہ کرو, اس میں پانی شامل نہ کرو, اتنا بھی نہ کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے گزرے تو اس غلے کو دیکھ کر حضور نے اس میں اپنا دست مبارک اس طرح داخل کر دیا, ہاتھ مبارک ایسے داخل کر کے جب باہر نکالا تو آپ کا دست مبارک گیلا ہو چکا تھا. حضور نے وہ گندم اٹھائی تو وہ گیلی تھی. تو سرکار نے اس شخص سے فرمایا, بیچنے والے سے, کہ یہ بھائی اوپر تو خشک ہے, یہ اندر سے گیلی ہے, یہ کیا ہے؟ تو غلہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہے مارکیٹ میں, اوپر غلہ جو ہے وہ اچھا لگایا ہوا ہے, نیچے تو گیلا ہے, اوپر خشک ہے. اس نے عرض کی حضور وہ بارش پڑی تھی, بارش رات ہوئی ہے تو بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے تو جو گیلا ہے اسے اوپر کرو. چیز دکھا رہے ہو اور بیچ رہے ہو اور. ابھی آپ جائیں گے نا مارکیٹ میں سے, آپ نے مالٹے خریدنے ہیں, سیب خریدنے ہیں, آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے موٹے موٹے رکھے ہوئے ہیں, پیچھے کچرا مال ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں, جی ابھی ابھی دیتے ہیں آپ کو گاڑی میں, جلدی جلدی جناب چل رہے. وہ آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب آپ گھر میں پہنچتے ہیں اور ہوم منسٹر صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ لے کے کیا آئے ہو. اچھا, آپ کو چیز دکھائی اور جا رہی ہے اور آپ کو چیز بیچی اور جا رہی ہے, دی اور جا رہی ہے. حضور نے اس موقع پر اس اپنے وہ جو مدینہ طیبہ کی مارکیٹ کا تاجر تھا, حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب بات سمجھیے گا, آپ سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں, اس بندے نے ملاوٹ تو کی نہیں تھی, گندم میں ملاوٹ نہیں کی تھی, تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی تھی اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی. رات کو بارش ہوئی, ایسی پڑی رہ گئی گندم, اسی طرح وہ آ کے اس نے اپنی ریڑھی لگا لی, اسی طرح وہاں پہ مارکیٹ میں بکنا شروع ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ بھی ملاوٹ ہے. دیکھنے والا چیز اور دیکھ رہا ہے, بیچنے والا چیز اور بیچ رہا ہے. تو جب گندم خشک دکھا کر اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے گیلی چلی جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں, تو جو سارے کا سارا ہی ملاوٹ کا سودا بیچ رہا ہوگا, انسانی جانوں کے لیے خطرناک, وہ حلال کیسے ہوگا اور وہ حضور کا امتی کیسے ہوگا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کے اخلاق عالیہ دیکھیے. آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں, جو بھی بندہ آپ کو ملتا ہے آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے. آپ کا یہ وصف ہم ضرور اپنائیں. جو بھی ملے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, آپ سلام کرنے میں پہل کریں. ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, اور یہ ایک بات اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو ہزاروں باتوں کا خلاصہ ہے, اور بندے کی ہدایت کے لیے تو یہ ایک بات کافی ہے. اور آج کے دور میں یہ جو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں امت میں, یہ سارے فتنے اس ایک بات کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں اگر ایک بات کو سمجھ لیں. اتنی زبردست بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں کچھ پریشان ہوں. حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ حضور, پہلے جب بھی میری ملاقات مولا علی شیر خدا سے ہوئی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سلام کرنے میں پہل کی. جب بھی ملے ہیں مولا علی تو انہوں نے سلام پہل کی ہے. آج عجیب ہوا حضور, جب میں مولا علی شیر خدا کے قریب پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ تو لیا پر مجھے سلام نہیں کیا. میں تھوڑا سا اور قریب ہوا, انہوں نے پھر سلام نہیں کیا. میں پھر خود قریب چلا گیا. میں نے کہا چلو یہ نہیں کرتے, تم تو کرو نا. میں نے جا کے مولا علی سے سلام لیا. جب میں نے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا
تو مولا علی شیر خدا بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے جواب دیا، ہاتھ ملایا، لیکن حضور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہے۔ ہمیشہ پہل کرتے ہیں، آج انہوں نے پہل نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ دل میں کوئی بات ہے۔ تو حضور میں نہیں چاہتا کہ مولا علی مجھ سے ناراض ہوں۔ پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی کو ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا بات تو سنجیدہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اے ابو بکر صدیق آج آپ کو سلام میں پہل نہیں کی تو بھائی کوئی بات تو ہے، بلایا جائے تو جلدی جلدی بلایا گیا۔ مولا علی شیر خدا حاضر خدمت ہوئے، جی حضور حکم فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا علی تم ہمیشہ جب بھی صدیق اکبر کو دیکھتے ہو تو سلام کرنے میں پہل کرتے ہو، آج کیوں نہیں کی پہل؟ تو عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کے نہیں کی پہل، بات ہے اور بات بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ، وہ پریشان ہے۔ حضور پریشانی والی بات نہیں ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے آج رات جنت الفردوس کو دیکھا اور جنت کی بڑی خوبصورت چیزیں میں نے دیکھی، بڑے حسین مناظر دیکھے، اور دیکھتے 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 میں جب آگے نکلا تو فرشتوں نے مجھے کہا حضور آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، ذرا اس محل کو تو دیکھیں۔ جب میں نے اس طرف دوسری طرف نظر کی تو ایک بڑا ہی عالی شان خوبصورت بلند و بالا انوکھا نرالا اور سجیلا موتیوں سے سجا ہوا محل سب سے زیادہ حسین چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ جب میں نے اس محل کو دیکھا تو وہ تو دیکھنے میں بھی سب سے بڑا تھا اور حسن میں بھی سب سے زیادہ وہ کھینچ رہا تھا، تو اس کا حسن جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ محل میرے دل کو اچھا لگا۔ میں اس کی طرف چل پڑا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کا حسن اور بڑھ گیا۔ تو وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، جو فرشتے، میں نے ان سے پوچھا فرشتوں یہ خوبصورت ترین اتنا سونا محل یہ اللہ پاک نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا حضور یہ جو محل اللہ کریم نے بنایا ہے نا، جو آپ کو سب سے اچھا لگا ہے، یہ اللہ کریم نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ کس بندے کے لیے بنایا ہے؟ جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یہ محل اللہ کریم نے اس بندے کے لیے بنایا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ بات بیان کی نا تو حضور نے پکڑ لیا مولا علی شیر خدا کو، اور سرکار نے فرمایا علی وہ محل اس کے لیے تھا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، تو پھر تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ پھر تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم بہت جلدی سلام کرتے، پھر تم نے لیٹ کیوں کی؟ اب یہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنا خوبصورت محل یہ میرے یار صدیق اکبر کا ہونا چاہیے، یہ میرے یار صدیق اکبر کا ہونا چاہیے۔ تو حضور اس وجہ سے میں نے سلام میں پہل نہیں کی کہ علی کا ارادہ یہ تھا کہ یہ میرے یار کو ملنا چاہیے۔ یارو مولا علی شیر خدا کا سینہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، کتنا چوڑا سینہ ہے اور کتنی اعلیٰ سوچ ہے اور کتنی خوبصورت نفیس فکر ہے۔ آج کی جدید دنیا کو کہ لوگوں تم ہمارے درمیان میں اس طرح کے حسد اور اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی سوچ غلط ہے، تمہاری فکر غلط ہے۔ مصطفیٰ کریم حضور کا ہر یار اور حضور کا ہر صحابی اور حضور کی آل پاک کا ہر فرد وہ آپس میں اس طرح تھے جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے، جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی خیر مانگتے تھے۔ یہ اخلاق ہیں مولا علی کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، مجھے شعر یاد آ گیا میں پڑھ دیتا ہوں کہ بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، پیکر تہار تاندا بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، اور کی شان تینو دساں
میں بی بی آمینہ دی کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی بھئی جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا اور شہزادیاں نو تک کے بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے بڑیاں شان والا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اور ماں عائشہ نے دسیا ہم تو جوڑنے والے ہیں ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوائے وے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوائے وے گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں اکثریتی آپ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ حضرت جناب فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں اب یہ بات جو آپ نے سنی امام ابن الحاج المالکی آپ نے اپنی کتاب المدخل میں سند صحیح کے ساتھ بیان کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب شکوہ کیا بات کی تو میرے مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا حضور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ محل میرے یار کو ملنا چاہیے یعنی سینوں میں اتنی وسعت ہو ایک دوسرے کو برداشت ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کے بارے میں خلوص اور دوسرے کا بھلا سوچنا ہر وقت دوسرے کی خیر مانگنا ایک بات سنیے اور ایمان تازہ کیجئے مولا علی پاک کے اخلاق پہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی حضور باہر تشریف لائے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں کیا بات ہے جی کیسے آئے ہو حضور ایک جنازہ ہے آپ پڑھا دیں میرے سرکار تشریف لے گئے جنازہ ہے جی بہت بڑا مہربانی فرمائے آپ پڑھا دیں حضور گئے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں میت پڑی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ تو پڑھاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے جی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو میت ہے کیا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے یہ مقروض تو نہیں ہے عرض کیا گیا حضور اس بندے پہ تو بہت زیادہ قرض ہے علیہ دین کثیر بہت زیادہ اس پہ قرض ہے حضور نے فرمایا اس کے برادری کے بندے اکٹھے کرو برادری اکٹھی کی گئی حضور نے فرمایا تم اس کا قرض ادا کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں حضور اس کا قرض بہت زیادہ ہے ہم سارے غریب آدمی ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارا کچھ جمع کر کے بھی اس کا قرض حضور نے فرمایا اگر تم اس کا قرض ادا نہیں کرتے انا لن اسلیہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تم نے پڑھنا ہے پڑھ لو میں تو اس کا جنازہ نہ پڑھاؤں گا نہ میں پڑھوں گا تم نے پڑھنا ہے پڑھو میں جا رہا ہوں اندازہ لگائیں کہ قرض لے کر مرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوشش کریں کہ جس کا قرض لیا ہے وہ قرض دیں اور دوسری بات اگر قرض آپ سے ادا نہیں ہوتا نیت کریں کہ میں نے یہ قرض اتارنا ہے
اور جتنی تھوڑی سی گنجائش ہے اتنی اتارنی شروع کر دو، اور ساتھ ایک دعا شروع کر دو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اگر پہاڑوں جتنا قرض بھی ہے تو اللہ کریم اس کا قرض خزانہ غیب سے ادا کرے۔ نیت پہلے صحیح کر لو کہ مجھ پہ جو قرض ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بینک سے کسی صورت قرض نہیں لینا، سود پہ کسی صورت قرض نہیں لینا۔ یہ زندگی کا ایک مشن بنا لیں کہ میں نے سود پہ پیسے نہیں لینے، سود پہ میں نے گاڑی نہیں لینی، سود پہ میں نے بزنس نہیں کرنا۔ خدا کی قسم میں پوری اعلیٰ وجہ البصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس پیسہ آتا نظر آئے گا مگر آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، آپ کا گھر اجاڑ دے گا، آپ کی نسلیں ایک دوسرے کو قتل کریں گی، آپ کے بچے آپ کو قتل کریں گے، اور وہ پیسہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سود سے بڑا پیسہ جمع کیا ہے، آپ کے بچے نشئی بنیں گے، آپ کے بچے شرابی کبابی بنیں گے، آپ کے مرنے کے بعد وہ بچے ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حرام کا پیسہ جب بھی آپ کمائیں گے حرام کا نتیجہ تباہی و بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ حلال کا پیسہ جو ہوگا تھوڑا ہوگا مگر آپ کو برکت دے کے جائے گا، آپ کی اولاد کو ادب دے کر جائے گا، وہ آپ کا ساری زندگی احترام کریں گے، آپ کا ادب کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے شہید ہے نا، شہید حضور نے فرمایا شہید دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی گردن پہ تلوار لگے یا گولی لگے یا جیسے بھی، اس کے خون سے پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر قرض اسے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، قرض دینا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں، تہیا کریں کہ ہم نے لینا نہیں ہے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ قرض حسنہ ہم نے دینا ہے، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ کیوں؟ میں بات بتاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا، اس کے اوپر اتنا قرض ہے۔ حضور جب واپس مڑے نا گھر کی طرف تو جتنے حضور کے غلام تھے وہ سب بھی جنازہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا جب حضور نہیں پڑھتے ہمارا کیا لگتا ہے، یہ ہم نہیں پڑھتے۔ جب صحابہ کرام بھی مڑ گئے اور حضور بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور اس کی چارپائی کے ارد گرد اس کے بچے روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، مولا علی شیر خدا آگے بڑھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھینچا۔ حضور نے فرمایا علی کیوں کھینچتے ہو؟ حضور علی دینہ، مشکات شریف، علی دینہ، حضور اس کا جتنا قرض ہے وہ سارا میں ادا کروں گا، اس کا جنازہ نہ چھوڑ کے جائے۔ ہائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ حضور اس کا جنازہ نہ چھوڑ کے، اس کے بچے وہ اس سے روتے ہوئے دیکھے نہیں جاتے۔ اگر آپ اس طرح چھوڑ کر چلے گئے نا یا رسول اللہ، قیامت تک اس کا جنازہ نہیں کوئی پڑے گا، اور اس کے بچوں کو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے۔ اس کا جتنا بھی قرض ہے وہ علی خود اکیلا ادا کرے گا، اور اسی وقت آپ نے ادا کیا اور میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ میرے حضور بھی جانتے تھے میں مڑ بھی جاؤں گا تو کوئی مجھے پکڑ ہی لے گا۔ ہاں، امت کی تربیت کے لیے حضور نے یہ عمل کیا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں مولا علی پاک کا کیا خوبصورت ایک تصور ہمارے سامنے آیا کہ مولا علی شیر خدا وہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان بھائی ہے، اس بیچاری کی میت پڑی ہوئی ہے اور پریشان حال ہے اور اس کا جنازہ نہیں ہوگا، تو آپ نے اس مرحلے پہ ایسا زبردست اخلاق اور ایسا رویہ کہ اپنی طرف سے سارا قرض اس کا دے کر اس بندے کی دنیا بھی بنا دی، اس بندے کی آخرت بھی بنا دی۔ ہم پہ کیا لازم ہے؟ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسا دکھی ہے، کوئی ایسا بیچارہ بے روزگار ہے، کوئی ایسا مقروض ہے، کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے بچوں کا کوئی روزگار چلانے والا نہیں ہے، جو پریشان حال ہے، جو دکھی ہے، جو یتیم بچے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے ہم اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، لوگوں کی مشکلوں کو حل کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور مولا علی شیر خدا کے وارث بن کر لوگوں کے مقروض جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں
ان کو قرض کی دلدل سے نکال کر انہیں روزگار کی طرف لے کے آئیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کر دیں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت بعد میں دیتا ہے، پہلے وہ برکت اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر عملاً ہم اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں تو کم از کم ہم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ توفیق بھی عطا کر دے گا، برکت بھی ساتھ دے دے گا۔ مولا علی شیر خدا کے اخلاق دیکھیے، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے وہ کرتے ہیں۔ آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل ریاکاری کے لیے نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، ہم جو عمل کریں گے اس میں مقصد ہوگا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جنگ خندق ہے، مولا علی شیر خدا کی لڑائی ہے، ایک بندے سے کافر ہے، پڑ گیا، اور جب لڑائی ہوئی بندہ وہ تگڑا تھا اور ماہر آدمی تھا، لڑتا رہا، آخر کار پھر مولا علی شیر خدا نے اسے اٹھا کے زمین پہ دے مارا، اور جب زمین پہ وہ گر گیا تو آپ نے اس کی تلوار چھین کے پھینک دی، گرا کے آپ نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ کے جب پھیرنے لگے نا، اس بدبخت نے نا دیکھ لیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب تو میں نے بچنا نہیں، اس نے تھوک دیا۔ جب اس بدبخت نے تھوکا، مولا علی شیر خدا اپنے اس کو چھوڑ کے آپ پیچھے آ گئے، جا تجھے چھوڑا، پھر دوبارہ جنگ ہوگی، پھر دیکھیں گے، ایک بار میں چلا جا، چھوڑ دیا تجھے۔ اب جو آپ کے ساتھ بڑے بڑے کمانڈر تھے اور بڑے بڑے عظیم احباب حکمت و دانائی والے، انہوں نے کہا حضرت حضور یہ تو بڑا مشکل قابو آیا تھا اور بڑے بندے اس نے زخمی کیا، اور جس وقت عین قابو آ گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس بدبخت نے تھوکا بھی تھا، اب تو اس کو زیادہ سختی کے ساتھ قتل کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا اسی لیے تو میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ فرمایا پہلے میں رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب اس بدبخت نے تھوکا تو مجھے اپنا ذاتی غصہ بھی آیا، جب ذات میری شامل ہوئی نا تو میں نے کہا علی نہیں، اب تو جو مارے گا تو یہ اپنی ذات کے لیے مارے گا، اور علی کی تلوار صرف رب کی رضا کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا علی کے اخلاق دیکھیے، ایک اخلاق مولا علی شیر خدا کا یہ بھی ہے کہ جب میرے سرکار مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو حضور نے اپنے بستر پہ کسے سلایا؟ کس ہستی کا میرے حضور نے انتخاب فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹو اور میں ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ جاتا ہوں، تم میرے بعد امانتوں کو حقداروں تک پہنچا کر واپس آنا۔ پتہ چلا امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ مولا علی کا مشن ہے۔ امانت میں زندگی میں کبھی خیانت نہیں کرنی۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو وہاں خیانت نہ کریں، اگر آپ کسی دکان پہ جاب کرتے ہیں آپ وہاں خیانت نہ کریں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اس جگہ پہ خیانت نہ کریں، اگر آپ استاد ہیں اور آپ کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں تو آپ وہاں پہ خیانت نہ کریں، اگر آپ نوکر ہیں کسی گھر میں خادم ہیں
تو وہاں اپنے مالک جو ہیں ان کے ساتھ خیانت نہ کریں. انہو یعلم خائنۃ الاعین، سڑک پہ جا رہے ہیں تو کبھی آنکھوں کی خیانت نہ کریں. انہو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم چوری چوری اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیتے ہو، تمہارا رب تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. مولا علی شیر خدا، آپ امانتیں پہنچانے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے مشن کو آگے پہنچانے والے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک موقع پہ میرے سرکار نے فرمایا، علی یہ جو تحریر میں لکھا گیا ہے کہ من محمد رسول اللہ، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مکے کے کفار کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام پہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، تو اے علی یہ انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ ختم کر دیں. وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مان لیں تو لڑائی کس بات کی. یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. مکے کے کافروں نے کہا ہم باہمی مذاکرات کر رہے ہیں، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس کے نیچے اگر ہم سائن کر دیں گے تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا. وہ اپنی بات میں، اس بات میں تو سچے تھے. تو آپ یوں کریں، یہاں پہ لکھے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو حضرت عبداللہ کا بیٹا جانتے ہیں. حضور نے فرمایا علی یہاں سے میرا رسول اللہ والا وصف مٹا دو اور یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. انا لم امحو ابدا. مولا علی شیر خدا نے عرض کیا حضور علی یہ کام نہیں کر سکتا. علی کا ادب دیکھیے، ادب دیکھیے. ایک طرف کہ حضور نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، اور جب آپ یمن میں گئے تو یمن کے لوگوں نے نعرے لگائے جا اخو رسول اللہ، جا اخو رسول اللہ، مصطفیٰ کے بھائی آ گئے، مصطفیٰ کے بھائی آ گئے. تو مولا علی شیر خدا نے ان لوگوں سے فرمایا ہو اللہ کے بندو کیا نعرے لگا رہے ہو؟ حضور نعرے لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے بھائی آ گئے. فرمایا یہ تو حضور نے مجھے فرمایا تھا نا، یہ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور میرا تو حق نہیں نہ بنتا میں اس طرح کی بات کروں. نہیں بات سمجھ میں آئے تو فرمایا آنا عبید رسول اللہ. اور اللہ کے بندو میں تو مصطفیٰ کے خادموں میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں. یہ آداب رسالت مآب ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں جس ادب کی بات کر رہے ہیں کہ میں تو حضور کا ادنا غلام ہوں. آج ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے. ہمارے جتنے علماء ہیں، جتنے سادات ہیں، جتنے بزرگ ہیں، کیا کہ نسبتیں اور عظمتیں یہ رب کی عطا ہے، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے تو یہی کہو میں تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادنا غلام. یہ اخلاق ہیں مولا علی شیر خدا کے. میں حضور کا غلام ہوں. حضور میں تو یہ کبھی نہیں مٹاؤں گا آپ کا نام، یہ رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا. اب یہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ الامر فوق الادب، حکم کو ادب پر فوقیت ہے، مگر کہیں کہیں عشق کا انداز یہ بھی ہوتا ہے. حضور نہیں میری جان جاتی ہے جائے، میں یہ آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. تو حضور نے خود پکڑ کر سرکار نے محمد بن عبداللہ کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ دیکھیں اس سے مولا علی شیر خدا کا عشق سمجھ میں آتا ہے کہ مصطفیٰ سے ایسا پیار کرو، حضور کی ذات سے ایسی محبت کرو، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دو. یہ فکر ہے مولا علی شیر خدا کی، یہ نقطہ نظر ہے مولا علی شیر خدا کا. اور ایک بات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات و برکات کی، آپ کے اخلاق دیکھیں کتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عمدہ اخلاق. ایک جنگ ہو رہی ہے، کافروں کا ایک بہت بڑا آدمی ہے ابو طلحہ، مقابلے میں آیا. ابی سعد ابو طلحہ جب وہ آپ کے مقابلے میں آیا تو اس بدبخت نے گالی دی اور اس طرح توہین کی بات کی. اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے جب آپ کے خلاف بات کی نا تو آپ نے تلوار ماری،
اس کی ٹانگ پہ لگی، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اور جو اس نے چادر پہنی ہوئی تھی نا نیچے وہ بھی اتر گئی، اور وہ گرا تو جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے کمانڈر، انہوں نے کہا حضور اب وہ گر گیا ہے، اب اسے مار دو، جلدی کرو، قابو آ گیا، ٹانگ اس پہ ضرب لگی ہے۔ مولا علی پاک نے جو جملہ کہا، آپ نے فرمایا نہیں، وہ اس وقت بے آبرو ہے، اس وقت اس کی چادر اتری ہوئی ہے، علی ایسی حالت میں کبھی وار نہیں کرتا۔ اپنے دشمن کے اس کیفیت میں کہ جب اس کی چادر اتری ہوئی ہو، علی اس پہ وار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا نہیں، اس وقت وہ بے پردہ ہے، اور ہم ایسی حالت میں کسی کی طرف دیکھنا جو ہے اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ نظر کی پاکیزگی آپ کے اخلاق میں سے یہ نظر آتا ہے۔ نظر کو پاک کریں، اپنی فکر کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اور پھر اپنے سینے کو اتنا وسیع کریں، آپ یقین مانے تصور نہیں کر سکتے۔ اس بات کا جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میرا کلیجہ ہل جاتا ہے کہ یہ بات کتنی بڑی ہے۔ آپ کا قاتل ہے، قاتل ابن ملجم بدبخت، میرے حضور نے فرمایا تھا پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور فرمایا میری امت میں قیامت تک جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ ہوگا جو اے علی مرتضی شیر خدا تیرے اس جگہ پہ تلوار مارے گا۔ امام ابن کثیر نے کہا ھذا حدیث صحیح، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سند صحیح کے ساتھ یہ بات ہے، یعنی اتنی پکی بات کہ حضور نے پہلے بیان فرما دی کہ اے علی سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے اس مقام پہ تلوار مارے گا، وہ جگہ بھی بیان کر دی کہ تلوار یہاں سے گزرے گی، سارا کچھ تو حضور نے بیان کر دیا۔ اس لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آخری دنوں میں نا اپنی داڑھی شریف کو پکڑ کر آپ کبھی کبھی آنسو بہاتے تھے اور فرماتے تھے اے داڑھی تو جلد خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ جو قاتل تھا نا آپ کا ابن ملجم، ایک دن آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے بلایا، ابن ملجم ایک دن تو نے مجھے قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کا عاشق ہوں، آپ کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کے ساتھ آپ حکم کریں جس کو قتل کرنا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو نے ایک دن مجھے قتل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن تو آپ نے جب اسے کہا نا تو اس نے اپنا بازو آگے کر دیا، اس نے کہا حضور اگر آپ کو ایسی کوئی بات ہے شک ہے تو میرا بازو کاٹ دیں، ابھی کاٹ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تو نے جرم کیا نہیں ہے تو میں تجھے قتل کیسے کروں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہماری حکومتوں میں اور یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے کہ جس بندے سے تھوڑا سا خطرہ ہو تو اس کے بھی نسلوں کی نسلیں مٹا دی جاتی ہیں، اڑا دی جاتی ہیں۔ ہوا نہیں ہے کتنے سیاستدان جو ہیں مرد تو مرد، عورتیں بھی یہاں پہ جو بڑی بڑی ان کو اڑایا گیا اسی وجہ سے کہ کہیں ہمارے اقتدار کو کل کو یہ خطرہ نہ بن جائے۔ دیکھیں نا آپ کا پتہ ہے یہ قاتل ہے، فرمایا نہیں تو نے ابھی جرم کیا نہیں، میں تجھے سزا کیسے دے دوں۔ وہی ابن ملجم وہ بدبخت عورت کے نشے میں دنیا کا کتا بن گیا کچھ عرصے کے بعد، اور دنیا نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا اس کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، خدا کے لیے اس سے بچیں۔ یہ دنیا کی محبت نے پتہ نہیں کتنے خاندان اجاڑ دیے۔ جس وقت وہ دنیا کی ایک عورت کے لالچ میں اور اس میں آیا وہ بدبخت، اس نے آپ پہ حملہ کیا۔ کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات سمجھنے والی ہے، جو اصل بات کہ جس وقت اس بدبخت نے تلوار ماری نا تو جہاں جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا تلوار وہیں سے گزری، جسم کٹ گیا، خون بہہ گیا۔ آخری لمحات ہیں مولا علی شیر خدا کے، وہ بندہ تلوار مار کے ابن ملجم بدبخت بھاگا، اور جب دوڑا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارتے ہوئے جب آپ کے پاس لے کے آئے، مولا علی شیر خدا نے جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا یہ ہے میرا قاتل؟ جی۔ فرمایا اس کو پانی پلایا جائے۔
यार ज़रा तसव्वुर करें, बंदे को जख्म लगे तो बंदा खुद पानी मांगता है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। एक्सीडेंट हो, अल्लाह माफ़ फरमाए बचाए, बंदे को जख्म लगे तो बंदा जल्दी जल्दी खुद पानी मांगता है। मौला अली शेर खुदा को जख्म लगा तो आपने फरमाया इसको पानी पिलाओ। हुजूर इसको क्यों पानी पिलाएं? फरमाया इसने मुझे तलवार मारी है, अब पकड़ा गया है, घबरा गया है, इसके चेहरे पे घबराहट के आसार हैं, इसे पानी पिलाया जाए। 4 वसीयतें की मौला अली पाक ने उसके बारे में। ये शियों की किताबों में भी है, ये सुन्नियों की किताबों में भी है, हम दोनों की किताबों में मुश्तरक बात है। और मैं कहता हूं कि हम इस पे इकट्ठे हों। ये है अखलाक मौला अली शेर खुदा। 4 बातें अपने कातिल के बारे में आपने वसीयत फरमाई। पहली वसीयत आपने फरमाया इसे पानी ठंडा पिलाया जाए, गर्मियों के दिन पानी से ठंडा पिलाना। दूसरी वसीयत इसे नरम बिस्तर पर सुलाना, ऐसे ना किसी कैद खाने में डाल देना, बिस्तर नरम रखना इसके लिए। तीसरी इसका मुसला ना करना, यानी इसके इस जुर्म की वजह से इसके हाथ पांव नाक कान ये ना काटना। और चौथा इसके इस कबीरा गुनाह की वजह से इसकी बरादरी के किसी बंदे को तकलीफ ना देना। हमारे यहाँ जब किसी से लड़ाई हो जाती है ना किसी की, तो उसका सारा खानदान रगड़ देते हैं, वैसे ना रगड़े तो गालियों में तो रगड़ देते हैं। मौला अली पाक फरमाते नहीं, जुर्म इसने किया है, इसके भाई ने नहीं किया, जुर्म इसने किया है, इसके बेटे ने नहीं किया। इसके इस बुरे अमल की वजह से इसके खानदान के किसी बंदे को तकलीफ ना दी जाए। फिर आपने हजरत इमाम हसन पाक को वसीयत फरमाई, उस वसीयत में इमाम हुसैन पाक को वसीयत फरमाई, तो वहाँ भी यही बातें इरशाद फरमाई, गरीबों का ख्याल रखना। ऐ इमाम हसन हुसैन पाक, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई खाली ना जाए। बंदा दुनिया से जाता है ना, बंदे को अपनी पड़ी होती है। मौला अली पाक को उस वक्त भी हमारी पड़ी हुई थी। इमाम हसन हुसैन पाक को वसीयत ये कर रहे हैं, किताबों में मौजूद है, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए उसे खाली नहीं मोड़ना, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखना, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक रखना, बेरोजगारों का रोजगार बनना, दुखियों की बात सुनना, और जहां तक हो सके उन दुखियों के मदावा और उनके मुश्किल का हाल का सामान करना। उसके बाद आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तय्यबा पढ़ते ही आपने अपने होंठ बंद कर लिए और इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, हम मकरूज़ों का कर्ज अदा करने में मदद करें, हम किसी गैर महरम की तरफ ना देखें, हम अपनी नज़र को पाक रखें, हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो मौला अली शेर खुदा की जो और भी खूबियाँ और कमालात हैं वो तो हम बयान कर ही नहीं ना सकते, मगर जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी कि आपने अपनी औलाद की तरबियत बड़ी आला की, बहुत आला। यानी हसन हुसैन की जो तरबियत है अलैहिस्सलाम, इस तरह की तरबियत पूरी कायनात में कोई दिखा दे कि किसी बाप ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की हो। ये है अखलाक मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिसको आज हमें अपनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हर महीने इसी तरह ये हमारा दर्स अखलाक यहाँ पे जारी रहेगा। शायद अगले मरहले में शब बरात के हवाले से हमारा मौजू बने, या रमज़ान मुबारक की आमद हो रही हो तो उस हवाले से। तो आप तमाम अहबाब, जिस तरह मस्जिद भरी हुई है, आप कोशिश करें कि इसी तरह दीगर अहबाब को भी दावत देते रहें। और हमारे जितने साथी हैं अल्लाह ताला इन सब को भी बरकतें अता फ़रमाए। ये जितने दोस्त इसके लिए फ़ोन करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, और मुझसे कहीं ज़्यादा साहिब इल्म लोग वो यहाँ बैठते हैं, और उनकी आजिज़ी इनकिसारी है कि सिर्फ़ लोगों के लिए, अखलाक के लिए और इसकी तरवीज के लिए वो मुझसे कहीं बड़े आलिम, मगर इसके बावजूद यहाँ आके बैठ के सुनते हैं, और उनकी मोहब्बतें और दस्त शफ़क़त है। मैं क़िबला शफ़ीक साहब इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे आज मोहब्बतों का जो अक़ीदतों का नजराना है वो पेश किया। और इनके घर के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरक़ात, इन्होंने जो घर बनाया उसमें बेपनाह बरकतें और बेपनाह खैर अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जी 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 जी।
خدا کو بھی مولا کہتے ہیں, جی 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 علی کو بھی مولا کہتے ہیں, جی 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 مشکل کشا بھی کہتے ہیں. جی جی آج اس جو میں نے سوال کیا اس کی وضاحت کر دیں, کیونکہ ہم کہتے چلے آئے کہ کس ہستی نے. ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. یہ ایک سوال آیا ہے, چونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا اخلاقیات کے حوالے سے, تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جو فضائل ہیں اس کی تو اتنی جہتیں ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں تو شاید ایک جہت یہ صرف اخلاق والی بھی پوری نہیں کر سکتے. تو مولا ہم ان کو اپنی طرف سے نہیں کہتے. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بھئی ان کو یہ لفظ مولا اچھا لگتا ہے اس لیے حضرت علی کے ساتھ مولا. نہیں, یہ وہ لقب ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. میرے سرکار نے مولا علی شیر خدا کا دست مبارک تھام کے سارے صحابہ کرام کو دکھا کے حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اب مولا کے جو معنی ہیں وہ بہت سارے ہیں. مولا کا ایک معنی جو ہے وہ صاحب علم بھی ہے, تو مولا علی صاحب علم بھی ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میرے سرکار کے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی سے بڑا صاحب علم کون ہو سکتا ہے؟ اور مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہے. قرآن مجید میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, رسول بھی تمہارا مددگار ہے, وصالح المومنین, اور جو صالح مومن ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا یہ صالح مومن میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا صالح مومن میں مولا علی کی طرف اشارہ. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم مولا کہتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہم کہتے رہیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.